والغزو في القرآن. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بیان کرا جب بڑا اہم مسئلہ چھٹیاں میں ہفتہ آ گئی ہیں جیتے امتداد نفسی طبعی، سانس کا طبی طور پر لمبا ہونا، یہ وزن ہے قرآن میں. سانس کا یہ قرآن میں وزن ہے. جی شعر نہیں ہے، قرآن کی آیات کا جو وزن ہے وہ ہے امتداد نفسی طبیعی. طبی طور پر جو سانس لمبے ہیں یہ وزن ہے کس کا؟ قرآن کا. سنیں جی. علم بس جان اس بات کو کہ سانس کا داخل ہونا حلقوم میں اور سانس کا نکلنا حلقوم سے انسان کے اندر یہ امر طبی ہے. منہ چو سا ہونا تو جانا کی ہے بھی طبیعت وچ داخل ہے طبی. سنے ہی وَإِنْ اگرچہ سانس کو لمبا کرنا اور چھوٹا کرنا انسان کے مقدور سے ہے. اگرچہ یعنی اپنے طور نال جڑا سا آ جا رہا ہے نا طبی، یہ تو ہو گیا طبی. میرے وال دیکھے کہ بندہ نہیں کرتا ہے، سانس اندر جان چ لمبا کیتا ہے، باہر لمبا کیتا ہے، یہ بندے کے مقدور میں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سانس آ جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ امر طبی ہے. سنیں اے شاباش. وَلَكِنَّهُ سجیاتہ یار. لیکن سانس جب چھوڑا جائے اپنی طبیعت پر تو ضروری ہے اس کے لیے امتداد محدود سے. طبی طور پر سانس چھوڑا جائے آ جا رہا ہے تو اس کے لمبے ہونے کا ایک حد بندی ہے. اس کے انج نہیں بے نکلدا ہی رہندا ہے سارا دن تے راتی سارا دن اندر وڑدا رہندا ہے، انج نہیں ہے گا جی. سنیں تو ضروری ہے اس کے لیے امتداد محدود سے. وہ اسی دس نہیں سکتے، ہر ایک دی اپنی اپنی طبیعت ہے، لیکن سانس طبی دی حد بندی آ جا رہا ہے جڑا جی. سمجھے ہی والانسان ثم اور انسان جس وقت سانس لیتا ہے اندر یا باہر جی، اور گلستان میں جو دسیا سی ہر سانس جو آ رہا ہے جو جا رہا ہے یہ ممد حیات ہے. تو ہر نعمت پر شکریہ واجب ہے. اور انسان جس وقت سانس لیتا ہے تو پاتا ہے خوشی کہ کوئی نہیں، جب سانس آ جا رہا ہے تو خوشی پاتا ہے. پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ خوشی تدریجن. اکو سا لویے اندر یا باہر تے سارا دن پھر بند کر دیے تو نہیں نا گامے کے ہو تو تدریجن وہ خوشی کیا ہو جاتی؟ ختم ہونا شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ منقطع ہو جاتی ہے کلی طور پر آخر الامر میں. اور مجبور ہوتا ہے انسان سانس جدید تازے کے لینے کی طرف کہ پھر نواں سا
جی آوے جاوے جی کہ کوئی نہیں ہیں میں ہیں امتداد نفسی طبی نفسی نہیں نفس سانس وہ وزن ہے قرآن میں جان اس بات کو کہ سانس کا داخل ہونا حلقوم میں اور سانس کا نکلنا حلقوم سے امر طبی ہے انسان میں اگرچہ سانس کا لمبا کرنا اور سانس کا چھوٹا کرنا انسان کے مقدور سے ہے، اور لیکن جب چھوڑا جائے سانس کو اپنی طبیعت پر سجیت طبیعت پر ضروری ہے سانس کے لیے امتداد محدود سے لمبے ہونے سے ایسا لمبا ہونا جس کی حد ہے، اور انسان جس وقت سانس لیتا ہے یہ نمی گل پاتا ہے خوشی پھر ختم ہو جاتی ہے وہ خوشی مزمحل ہوں اس میں حال بھی آہستہ آہستہ ختم ہونی تدریجن حتیٰ کہ منقطع ہو جاتا ہے اور نہ ہو جاتی کون وہ خوشی کلی طور پر آخر الامر میں، اور مجبور ہوتا ہے انسان سانس جدید تازے کے لینے کی طرف اتنے تازے جتے ساڑھے کو تازہ جی امتداد نفسی طبعی وہ وزن ہے قرآن میں جان اس بات کو کہ نفس کا دخول ممکن ہے اور نفس کا خروج حلقوم سے امر طبعی ہے انسان میں، اور اگرچہ ہے لمبا ہونا اس کا اور چھوٹا ہونا اس کا انسان کے مقدور سے، اور لیکن جب چھوڑا جائے اپنی طبیعت پر بس ضروری ہے اس کے لیے امتداد محدود سے، اور انسان جس وقت سانس لیتا ہے تو پاتا ہے خوشی، پھر ختم ہو جاتی ہے وہ خوشی آہستہ آہستہ جہاں تک کہ منقطع ہو جاتی ہے خوشی کلی طور پر آخر الامر میں، اور مجبور ہو جاتا ہے انسان نفس جدید تازے کے لینے کی طرف۔ سانس کی فطری درازی قرآن کریم کا وزن ہے، اتوں کتاب لو ویکھو میرے لو نہیں جس ٹائم میں نے میرے لو ویکھو اس ٹائم تھلے ویندے ہو۔ ابھی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر صورتوں میں سانس کی درازی کا لحاظ فرمایا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے جڑی ہن پڑھے سی او بحاظل کلمۃ ایزن تقتضی بستن و تفصیلاً، اس کی تفصیل یہ ہے کہ سانس کا اندر جانا اور باہر نکلنا ایک فطری چیز ہے، اور سانس کو انسان اپنے اختیار سے لمبا بھی کر سکتا ہے اور کوتاہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اس کی طبعی رفتار پر چھوڑ دیا جائے تو اس کی ایک محدود درازی ہوتی ہے، یعنی سانس اندر جانے کے بعد چند سیکنڈ کے بعد باہر نکلتا ہے، یہ دخول و خروج کے درمیان کا وقفہ اس کی درازی ہے، اور انسان جب سانس لیتا ہے تو طبیعت میں نشاط اور انبساط پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نشاط آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی تازہ سنیا سانس لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہذا الامتداد امر مقدر بحد مبہم ومقدر بمقدار مشترک بحیث لا یضره نقصان کلمتین او ثلاث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر الثلث والربع وكذلك لا يخرجه عن الحد زيادة كلمتين أو ثلاث بل ولا زيادة الثلث والربع، ويسع فيه اختلاف عدد الأوداد والأسباب، ويسامح معلوم مجهول فيه بتقدم بعض الأركان على بعض، فجعل هذا الامتداد النفسي وزنا
وقسم على ثلاثة أقسام طويل ومتوسط وقصير أما الطويل فنحو سورة النساء وأما المتوسط فنحو سورة الأعراف والأنعام وأما القصير فنحو سورة الشعراء والدخان۔ آئے ہوں ایتاں تے صورتاں سامنے رکھو تو پھر تے کوئی گل سمجھ آوے۔ اچھا جی، اور یہ امتداد ایک امر ہے جو محدد ہے بحد مبہم۔ یہ جو امتداد ہے نا اس کی طبی، یہ ایک ایسا امر ہے جس کی حد بندی کی گئی ہے ایسی حد کے ساتھ جو یعنی بیان نہیں ہو سکتا کہ اندہ سا اندر جان لگیاں آن لگیاں اتنا ٹائم لگتا ہے بچ اتنا وقفہ ہے، اے مبہم ہے۔ اور اندازہ لگایا گیا ہے قدر مشترک کے ساتھ۔ کیا کیا گیا وہ کیے بے حیث و دو واری ہونے اس حیثیت سے کہ نئے نقصان دیتا اس امر محدد بے حد مبہم کو نقصان کلمتین کا، یا کہ جتنا وہ سانس ہے لمبا اس میں سے 2 کلمے یا 3 کلمے کم ہو جائیں تو اس میں نقصان نہیں ہے۔ دھیان کرے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ نئے نقصان دیتا اندازہ ثلث کا ربع کا، جتنا لمبا سانس ہے نا اس سے ثلث یا ربع کم کر دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دوسری صورت، نہیں نکالتا سانس کو اس مذکورہ حد سے، کون نہیں نکالتا؟ کلمتین یا 3 کا زیادہ ہو جانا، جتنا سانس تھا اس کے سانس سے 2-3 کلمے زیادہ ہو گئے، بلکہ نہ زیادتی ثلث اور ربع کے اندازے کی۔ سانس سے ثلث اور ربع کا اندازہ اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور گنجائش ہے اس سانس میں اوتاد کے عدد کے اختلاف کی اور اسباب کے عدد کے اختلاف کی، اور مسامت کی گئی ہے اس میں بعض ارکان کی تقدیم کے ساتھ بعض پر۔ ان سارے دی تعریف پیچھے گزری ہے جی، اور ویکھو نا حاشیے پڑھ لو تو پھر تم عرض کرن دوبارہ۔ وتد 3 حرف، دوسرا ان کا یا تیسرا ان کا ساکن ہو، پس اگر ساکن وسط میں ہے جیسا کہ قولن میں وسط میں ہے تو یہ وتد مفروق ہے، اور اگر متحرک ہے ان کا وسط اور ساکن ہے اس کا آخر جیسا کہ لفظ الا میں ہے، تیسرا ساکن ہی واجہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب 2 حرف، دوسرا ان کا ساکن ہو جیسے، اور نام رکھا گیا اس کا، اور اگر دونوں متحرک ہوں تو وہ سبب جیسے لم آرا میں آرا۔ ارکان سے مراد ہیں عروضیین کے افعیل اور اے شاباش سے سنیں تو ایک اگے آوے گا اور روی پھر بعد پڑھ دیں جی۔ پس بنایا گیا اس امتداد نفسی کو وزن، سنیں یہ جو نفسی نہیں ہو نافاسی ہو، سانس کا لمبا ہونا، اس کو کیا بنایا گیا؟ کس کا؟ قرآن کا۔ اور تقسیم کیا گیا ہے اس امتداد نفسی کو 3 قسموں پر، ایک لمبا سانس، متوسط سانس تے چھوٹا سانس۔ طویل جیسے سورہ نساء وڈیاں وڈیاں آیتاں نے، متوسط جیسے سورہ اعراف اور انعام یہ آیتیں ان سے چھوٹی ہیں، کثیر جیسے سورہ شعراء تے دخان یہ آیتیں ان سے بھی چھوٹی ہیں جی۔ ہن ایک قرآن پاک کھولیا ہوئے انہوں دی صورتاں دے آیتاں ویکھو تو تانوں سمجھ آ جائے۔ تو یہ جو ہے نا اس جو امتداد نفسی ہے نفسی، اس کو 3 حصوں میں طویل اور متوسط
پہلے دسے نے باقی کسی اصول تفسیر بیان کرنے والی یہ گل بیان نہیں کی تھی جڑی شاہ صاحب نے یہ گل کڈی ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کا وزن کیا ہے. سنیں تو آپ نے کوشش کر کے سمجھانے دی سن کوشش کی تھی بھی اس گل نو انج کر کے سمجھو. اچھا میں نے کوئی گل سنا لوں تو پھر ترجمہ کر دیں جی. اور سانس کی کتاب ویکھو اس درازی کی ایک مبہم حد ہے، یعنی متعین تو ہے مگر تقریبی طور پر متعین ہے، تحقیقی طور پر متعین نہیں ہے. بکنہ لمحہ جاندہ ہے تو آندا ہے جی. اور وہ ایک ایسی مقدار کے ساتھ اندازہ کی ہوئی ہے جو سب لوگوں میں مشترک ہے، یعنی تقریباً سبھی لوگوں کا سانس اسی قدر دراز ہوتا ہے. اور اس کی درازی اس طرح متعین ہے کیا کہ 2-3 کلموں کی کمی بیشی مضر نہیں، بلکہ سانس کی جو فطری درازی ہے اس کو کوئی تہائی یا چوتھائی کے بقدر گھٹا بڑھانا چاہے تو آسانی سے گھٹا بڑھا سکتا ہے کہ کوئی نہیں جڑا سانس لے رہا ہے ساہ روک دے جی. اور آدمی جو شعر پڑھتا ہے اس میں اوتاد و اسباب کی کمی بیشی کی بھی گنجائش ہے، یعنی لمبا شعر بھی ایک سانس میں پڑھ سکتا ہے، چھوٹا شعر بھی اسی طرح. اور یا قاری نہیں ایک ایک آیت پڑھ کے ساہ لیندے نے پھر 5-7 کٹھیاں پڑھ دینے. یہ طریقہ ہے نا بھی سانس کو چھوٹا کرنا لمبا کرنا ان کے اختیار میں. یعنی لمبا شعر بھی ایک سانس میں پڑھ سکتا اور چھوٹا شعر بھی. اسی طرح بعض ارکان کو بعض پر مقدم کرنے سے بھی پڑھنے میں کوئی پریشانی لائق نہیں ہوتی. غرض سانس کی اس فطری درازی کو قرآن کریم میں وزن بنایا گیا ہے اور اسی پر آیات کریمہ کو ڈھالا گیا ہے. پھر اس وزن یعنی سانس کی درازی جو ہے کو 3 قسموں پر تقسیم کیا گیا: طویل، قصیر، متوسط. لمبی آیات جیسے سورہ نساء کی آیات، متوسط آیات جیسے سورہ اعراف و انعام کی آیات، اور قصیر آیات جیسے سورہ شعراء اور دخان کی آیات. اس طرح سانس کے چھوٹے بڑے کا لحاظ کر کے قرآن کریم میں آیات کو موزون کیا گیا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ مطلب ہے کہ ایک آیت حدر وچ ایک سا وچ. سبحان اللہ. اور یہ امتداد ایک امر ہے جس کی حد بندی کی گئی ہے حد مبہم کے ساتھ، اور اندازہ لگایا گیا ہے مقدار مشترک کے ساتھ. کن کے درمیان؟ سارے لوگوں کے درمیان مشترک، اس حیثیت سے کہ نہ نقصان دے اس مقدار کو. کون نہ نقصان دے؟ کلمتین یا 3 کلموں کا کم ہونا اور نقصان ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ اور نہ نقصان ثلث کے اندازے کا اور ربع کے اندازے کا. بے سانس دا ثلث یا ربع کم کر کے بندہ اتنا پڑھے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح نہیں نکالتا اس قدر مشترک کو حد سے کلمتین کی زیادتی یا 3 کی زیادتی، بلکہ نہیں نکالتی زیادتی ثلث کے اندازے کی اور ربع کے اندازے کی کہ سانس جتنا ہے اس کو بڑھا کر اس کا 1 ثلث اور بڑھا دے یا 1 ربع بڑھا دے جی. اور گنجائش ہے اس میں اوتاد اور اسباب کے اختلاف کی، اور مسامت کی گئی ہے اس میں بعض ارکان کے تقدم کے ساتھ بعض پر بس بنایا گیا ہے. اس امتداد نفسی کو وزن اور تقسیم کیا گیا ہے 3 اقسام پر: طویل،
اور متوسط اور قصیر، بہر الطویل پس جیسے سورۃ النساء، اور بہر المتوسط پس جیسے سورۃ الاعراف اور انعام، اور بہر الکثیر پس جیسے سورۃ الشعراء اور دخان۔ جی اور یہ امتداد ایک امر ہے جس کی حد بندی کی گئی ہے حد حکم کے ساتھ، اور اندازہ لگایا گیا ہے مقدار مشترک کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ نقصان دے اس مقدار کو کلمتین یا 3 کلموں کا نقصان، بلکہ اور نہ نقصان ثلث اور ربع کے اندازے کا، اور اسی طرح نہیں نکالے گا اس قدر مشترک کو حد سے کلمتین یا 3 کلموں کی زیادتی، بلکہ اور نہیں نکالے گا ثلث اور ربع کے اندازے کی زیادتی۔ ہاں، اور گنجائش ہے اس میں اوتاد اور اسباب کے عدد کا اختلاف کی، جی اور مساہمت کی گئی ہے اس میں بعض ارکان کے تقدم کے ساتھ بعض کا، جی بس بنایا گیا اس امتداد نفسی کو وزن، تقسیم کیا گیا 3 اقسام پر، بسم اللہ الرحمن اور متوسط اور کثیر، جی بہر الطویل جیسے سورۃ النساء، اور بہر المتوسط پس جیسے سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام، جی بہر الکثیر پس جیسے سورۃ الشعراء اور سورۃ الدخان۔ خاتمۃ النفس علی المدۃ هی الکافیۃ فی القرآن۔ سانس کا ختم ہونا مدے پر قرآن کے اندر یہ کافیہ ہے کہ سانس ختم ہو کس پر؟ مدے پر۔ واو الف یا ساکن ما قبل کی حرکت موافق، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو سانس کا ختم ہونا مدے پر، یہ کیا ہے؟ قرآن کا کافیہ ہے۔ جی خاتمۃ النفس علی المدۃ المعتمدۃ علی حرف هی القافیۃ المتسعۃ التي يتلذذ الطبع من زیادتها مرارا ولو كانت تلك المدۃ صبر۔ اور سانس کا ختم ہونا مدے پر ایسا مدہ جو اعتماد پکڑنے والا ہے ایک حرف پر، اس تو پہلے تو حرف ہونا ہی ہونا ہے، بعد وچ بھی ایک حرف تے کی کردا ہے؟ بعد والا مراد ایک حرف پر۔ یہ جو ہے نا سانس کا ختم ہونا مدہ پر، جو مدہ اعتماد پکڑتا ہے ایک حرف پر جو اس کے بعد آ رہا ہے، یہ کافیہ ہے وسیع۔ قرآن پاک کے اندر کثیر جگہوں میں اس پر ایتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ کافیہ پھیلا ہوا ہے، وہ کافیہ کہ لذت پاتی ہے طبع اس کے اعادے سے بار بار، کہ جب ایتیں مدے پر ختم ہوتی ہیں تو بار بار وہ لذت آتی ہے ان کو۔ جی کس کو؟ مسلمان کو، جنہوں قرآن المحبت پیارے انہوں۔ جی ولو كانت تلك المدۃ في موضع الفا وفي موضع آخر واوا او یاء وسواء كان ذلك، اور اگرچہ ہو وہ مدہ ایک جگہ میں الف، دوسری جگہ میں واو، تیسری جگہ میں اکو ہی مقام تے، ایک جگہ ہے تو مکی الف تے، دوسری واو تے، تیسری یا تے ماں بعد جڑا حرف ہے وسواء، سواء كان ذلك الحرف الاخير في موضع باء با وفي موضع آخر میمن او قافن، صبر۔ اور برابر ہے کہ ہو حرف اخیر اور جڑا مدے تو بعد ہے، جس تے مدے نے اعتماد پکڑنا ہے، وہ حرف اخیر ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن کا کافیہ۔ اب اس کی مثالیں فيعملون ومؤمنين یعملون کہ یعلمون، حد ہوگی۔ مؤمنين ومستقيم كلها متوافقة، لہذا یعلمون ختم کس پر ہے؟ مدے پر۔ اس کے بعد کون آ رہا ہے؟ مؤمنین۔ پہلے مدہ ہے کون؟ واو، پھر مدہ ہے اور اس کا اعتماد ہے کس پر؟ اور مستقیم، ہاں یا ہے،
یہ سارے متوافقہ ہیں، یہ سارے، یہ قافیہ ایک ہی ہے، کیڑا؟ یعلمون، مؤمنین، مستقیم، یہ سارے ایک ہی قافیہ ہے۔ اگے وخروج ومریج بخروج، وخروج ومریج وتحید وتبار تبار واجہ، تبار قرآن پاک کے جندے وفواق ووجاب كلها على قاعدة کر جی قرآن پاک کہتا مکدیاں نے تھے، او بھلا ہوئے، او بولو چاہو۔ اسی طرح آیت ختم ہو خروج، مدہ ہے، اعتماد کس پر ہے؟ مریج، مدہ ہے، اعتماد، تحید، مدہ اعتماد، تبار، مدہ کون ہے؟ فواق، عجاب، یہ سارے کے سارے ایک ہی قاعدہ پر ہیں، تو یہ قافیہ ایک ہے، یہ ایک قافیہ، سمجھے ہی؟ سانس کا حرف مدہ پر ختم ہونا قرآن کریم میں قافیہ ہے۔ سن لو پھر ترجمہ کر دیا۔ واو، الف اور یا جن کا مجموعہ وا یہ ہے، جب یہ حروف ساکن ہوں، اور صرف والی گل اور ان کے ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ الف تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف حرف مدہ ہوتا ہے۔ کون؟ البتہ واو اور یا جب ساکن ہو اور واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو دونوں حرف مدہ ہوتے ہیں، اور اگر دونوں ساکن ہو اور ان دونوں سے پہلے زبر ہو تو وہ حرف لین کہلاتے ہیں۔ الغرض حروف مدہ سے پہلے تو پیچھے بھی ایک ایسا حرف ہونا ضروری ہے جس کی موافق حرکت حروف واج کو حروف مدہ بناتی ہے، کہ نہ تو ماں قبل ایک حرف ہونا چاہیے جن دی حرکت انہاں دے موافق ہوئے جیڑی انہوں نے کی بنائے۔ اس لیے حرف مدہ کا اس حرف پر اعتماد اور تکیہ ہوتا ہے۔ ماں قبل دا تے ماں بعد بھی مراد تھے، ماں بعد تے بھی یہ تھے مرادی۔ اس تمہید کے بعد جاننا چاہیے کہ پہلے یہ قاعدہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے فاصلوں میں اس بات کا اہتمام فرمایا کہ سانس حرف مدہ پر اور اس حرف پر ختم ہو جس پر حرف مدہ کا اعتماد ہے۔ اور پچھلا اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ سانس کا حرف مدہ اور اس حرف پر ختم ہونا جس پر حرف مدہ کا اعتماد اور تکیہ ہوتا ہے ایک ایسا عام اور متسع عام قافیہ ہے جس کو بار بار دہرانے سے لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے حرف مدہ کسی جگہ الف ہو اور کسی جگہ واو ہو اور کسی جگہ یا ہو، اور خواہ وہ آخری حرف جس پر حرف مدہ کا اعتماد ہوتا ہے کبھی با ہو، کہیں با ہو تو کہیں میم یا قاف ہو، جی لہٰذا یعلمون، جی مؤمنین، مستقیم، اس میں جو ما قبل ہے نا وہ میم، نون اور قاف ہے۔ کون ہے؟ میم، نون اور قاف ہیں جی۔ اسی طرح خروج، مریج، تحید، تبار، فواق، عجاب بھی ہم کافی ہیں، کیونکہ ان تمام کلمات میں سانس حرف مدہ اور اس حرف پر جا کر ختم ہوتا ہے جس پر حرف مدہ کا اعتماد ہے۔ وہ آخر تے بھی ہے تے پہلے بھی دونوں پاسے لحاظی اس دا ہون ویکھو جی۔ سانس کا خاتمہ مدہ پر یہ قافیہ ہے قرآن میں، اور سانس کا خاتمہ مدہ پر ایسا مدہ جو اعتماد پکڑنے والا ہے حرف پر۔ سنیں جی یہ کیا ہے؟ یہ جو سانس کا خاتمہ ہے مدہ پر یہ قافیہ ہے جو پھیلا ہوا ہے۔
وہ کافیہ کہ لذت پاتی ہیں طبیعتیں اس کافیے کے اعادہ سے کئی بار، اگرچہ ہو وہ مدہ، ایک جگہ میں الف اور دوسری جگہ میں واو یا اور برابر ہے کہ ہو حرف اخیر، ایک جگہ میں با دوسری جگہ میں میم یا قاف، پس یعلمون، مؤمنین، مستقیم کلھا متوافقہ ہیں، اور خروج اور مریج اور تحید اور تبار اور فواق اور عجاب اے باعج کل قاعدے پر ہیں۔ جی سانس کا خاتمہ مدہ پر یہ قافیہ ہے قرآن میں، اور سانس کا خاتمہ مدہ پر جو ادمار پکڑنے والا ہے حرف پر یہ قافیہ ہے، وسیع ہے کہ لذت حاصل کرتی ہیں طبیعتیں ان کے اعادہ سے کئی مرتبہ، اگرچہ ہو وہ مدہ ایک جگہ میں الف اور دوسری کئی مرتبہ کا مطلب ہے اعادہ کئی مرتبہ واجیہ، مطلب لذت کئی مرتبہ، اعادہ کئی، اس کا اعادہ مرارن سے طبیعتیں لذت پاتی ہیں۔ جی اگرچہ ہو وہ مدہ ایک جگہ میں الف اور دوسری جگہ میں واو یا اور برابر ہے کہ ہو وہ حرف اخیر ایک جگہ میں با دوسری جگہ میں میم یا کاف، بس یعلمون اور مؤمنین اور مستقیم سارے کے سارے متوافق ہیں، اور خروج اور مریج اور تحید اور تبار اور فواق اور عجاب سارے کے سارے ایک قاعدہ پر ہیں لہو کل۔ آخر الکلمۃ ایضا قافیہ۔ اچھا جی، کلمے کے آخر میں الف کا لحوق کہ وقف الف پر ہو، یہ بھی قرآن میں کافی ہے۔ وہ تو تھا نا کہ مدے پر پھر مدے کے بعد کوئی ایک حرف بھی آئے جس پر اعتماد پکڑے، وہ بھی کافیہ ہے، اور آخر میں الف لاحق کر دیا جائے، الف پر وقف ہو، تو یہ بھی قرآن میں کافیہ ہے۔ جی جی اور اسی طرح الف کا لحوق کلمہ کے آخر میں یہ کافیہ ہے جو پھیلا ہوا ہے، اس کافیے کے اعادے میں بھی لذت ہے۔ جی فلو کانا، بس اگرچہ حرف روی جو ہے نا وہ کیا ہو، اگرچہ او خود روی ہر حرف جو واقعہ ہوتا ہے شعر کے، مگر وہ جو مستثنا کیا گیا اس سے تنوین یا بدل من التنوین یا حرف اشبائی جو کھینچا گیا ہے حرکت کے بیان کے لیے، وما الی ذالک۔ جی بے روی اگرچہ کیا ہو، فیقول ہو کریمہ، پس فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ میں کریمہ، تو روی میم ہے، کون ہے، اور وقف کس پر ہے، ایک جگہ فرمایا حدیثہ تو روی سا ہے اور وقف، ایک جگہ فرمایا بصیر، آخری حرف کون ہے، را، کیا ہے، را ہے۔ جی تو میم سا را یہ روی آخری حرف، تو وقف کس پر، الف پر، اگرچہ روی مختلف ہو لیکن جب وقف الف پر ہوتا ہے تو لذت حاصل ہوتی ہے۔ جی سنیں ہی اے شاباش سے وَقَذَا فَإِنِ الْتُزِمَ پس اگر التزام کیا گیا اسی صورت میں روی کی موافقت کا، بھی روی جو آخری حرف ہے نا الف سے پہلے وہ سب میں ایک ہے، تو یہ ہوگا التزام ما لا یلتزم کے قبیلے سے،
جس کا التزام نہیں کیا گیا وہ لازم آ گیا اس کے قبیلے سے ہوگا تو یہ ٹھیک ہے. اور سنیں ہی جیسا کہ سورہ مریم کے اوائل میں سورہ فرقان کے اوائل میں ہے جو قرآن شریف سورہ مریم کا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بس اب دیکھو اے آخر طلب تو پہلے کیا آ رہی ہے آگے سمجھ تو روی ایک کو ہو گیا جی. اور لا تو تھلے کا رب بزرگا چلو کی نظر آ رہے ہیں ان فرقان کڈو لبی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نذیر روی کون ہے اگے الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. رو اگے واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. رو اگے بھی ہیں اگے آخر تو پڑھ کر جڑا لفظ آخری ہے اگے بس یہ شروع میں کہا نا کہ جب جیسے کہ ان کے شروع میں جی سنیں جی تو یہ روی اگرچہ مختلف ہو اگرچہ بعض جگہوں میں روی ایک بھی ہے تو یہ ہے التزام معلم یلتزم کے قبیلے سے. روی مختلف ہو آخر میں الف ہو تو یہ بھی قرآن پاک کے اندر کافیہ ہے جتھے بھی ایت ختم ہونی ایت اور کو سمجھے ہی کلمہ کے آخر میں الف کا آنا بھی کافیہ ہے. جس طرح سانس کا حرف مدہ اور اس حرف پر ختم ہونا جس پر حرف مدہ کا اعتماد ہے قرآن کریم میں کافیہ ہے، اسی طرح کلمہ کے آخر میں الف کا آنا بھی قرآن کریم میں دوسرا عام کافیہ ہے. پہلا مدہ تھا یہ الف کا جس کو بار بار دہرانے سے لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، چاہے حرف روی بدلتا رہے. اس لیے ایک جگہ کریمہ دوسری جگہ حدیثہ تیسری جگہ بصیرہ کہا جاتا ہے ایکو صورت وچ. اور کافیہ کی اس قسم میں کبھی التزام کے بغیر حرف روی میں اتحاد ہو جاتا ہے، جیسے سورہ مریم کی ابتدائی فاصلوں میں الف سے پہلے یا ہے اور سورہ فرقان کے ابتدائی فاصلوں میں الف سے پہلے را اور لام آتی ہے چاند ایتوں میں جی سمجھے ہی. لحوق الف کا کلمہ کے آخر میں بھی کافیہ ہے اور اسی طرح لحوق الف کا کلمہ کے آخر میں کافیہ ہے جو پھیلا ہوا ہے، اس کے اعادے میں لذت ہے. بار بار الف آتا ہے وقف ہوتا ہے چس آتی ہے اگرچہ ہو حرف روی مختلف. پس فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ میں کریمہ اور دوسری جگہ میں حدیثہ اور تیسری جگہ میں بصیرہ میم ثا را. پس اگر التزام کر لیا گیا ہے صورت میں روی کی موافقت کا یعنی کافیہ الف ہے روی ایک آ رہا ہے جو الف سے پہلے حرف ہے تو ہوگا التزام معلم یلتزم کے قبیلے سے.
یعنی التزام کرنا اس چیز کا جو لازم نہیں ہے، تو یہ بھی بلاغت ہے، جیسا کہ واقع ہے سورہ مریم کے اوائل میں اور سورہ فرقان کے اوائل میں۔ جی لاحق ہونا الف کا کلمے کے آخر میں بھی قافیہ ہے، اور اسی طرح لاحق ہونا الف کا کلمے کے آخر میں قافیہ ہے جو پھیلا ہوا ہے، اس کے اعادہ میں لذت ہے۔ جی شاباش جی مختلف جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ میں کریمہ اور دوسری جگہ میں حدیثہ اور تیسری جگہ میں بصیرہ۔ بس اگر التزام کیا گیا اس صورت میں ربی کی موافقت کا تو ہوگا التزام معلوم یلتزم کے قبیلے سے، جیسا کہ واقع ہے سورہ مریم اور سورہ فرقان کے اوائل میں۔ اگے جی توافق الآیات علی حرف واحد وإعادة الجملة يفيد لذة۔ آیات کا توافق ایک حرف پر اور جملے کا دہرانا یہ بھی لذت کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا کہ آیات کا توافق ایک حرف پر اور جملے کا اعادہ یہ بھی مفید ہے۔ یہ بھی لذت کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ وَكَذَلِكَ توافق الآیات علی حرف واحد كحرف المیم فی سورة القتال والنون فی سورة الرحمن يفید لذة وحلاوة۔ اور اسی طرح آیات کا موافق ہونا ایک حرف میں، جیسا کہ حرف میم سورۃ القتال میں، سورۃ القتال کے لیے میرا منہ ویکھو جی، پیچھے کنی باری نا دسے نے صورتاں دے دی جی۔ سورہ محمد کون انہوں کڈو نا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ ہم کس پر وقف ہے؟ کا حرف المیم فی سورۃ القتال۔ اب اگر لگا چل آخری حرف پڑھی ہے، بالهم اگے امثالهم اگے اعمالهم اگے لهم بالهم۔ ہے کہ کوئی نہیں، میم ساری آخر تھے بھئی ایک، اور اسی طرح موافق ہونا آیات کا ایک حرف پر، جیسا کہ سورہ محمد میں ساری آیتیں میم پر موافق ہیں، تو یہ بھی لذت پیدا کرتی ہے۔ اور ایک حرف نون جیسا کہ کڈ، کہ وہاں نون ہے، ہاں مان، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ آگے سمجھے؟ تو یہ سارا یہ جو ایک حرف پر آیتوں کی موافقت ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ لذت کا فائدہ دیتا ہے۔ آگے چل، وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلام يفيد لذة كما وقع في سورة الشعراء وسورة القمر وسورة الرحمن وسورة المرسلات۔ اور اسی طرح چند آیتوں کے بعد یا کلام کے ایک ٹکڑے کے بعد ایک جملے کا دورانہ، ایک آیت کا دورانہ بار بار، یہ بھی لذت کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ بھی سمجھے ہی کہ اسی طرح بھی کیا کرنا کہ طائفۃ من الکلام، کلام کے ایک حصے کے بعد ایک جملے کا اعادہ کرنا، پوری آیت بھی جملہ، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ سورہ شعراء کا جی چند آیتاں تو بعد اکثر کو ختم نے ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک، یہ بار بار آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ چند رکوعوں کے آخر میں، اس سے بھی لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بھی اگے سورہ قمر کڈ،
فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ سورہ رحمان کے اندر ایک طائفہ کلام کا بعد میں اسی جملے کو بار بار دہرایا گیا، کون؟ اسی طرح سورہ مرسلات کے اندر ویل یومئذ للمکذبین کو بار بار، تو اس سے بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ لذت پیدا ہوتا ہے۔ تو سمجھ آئیے، آیتوں کے آخر میں ایک ہی حرف کا آنا اور ایک ہی جملہ کو بار بار لانا لذت بخش ہے۔ جس طرح ہر کلمہ کے آخر میں الف کا آنا فرحت افزا ہے، اسی طرح ہر آیت کے آخر میں ایک ہی حرف کا آنا لذت بخش ہے۔ جیسے سورہ محمد میں ہر آیت کے آخر میں میم ہے، اور سورہ رحمان میں ہر آیت کے آخر میں نون ہے۔ اس سے بھی طبیعت میں سرور اور فرحت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کلام کی ایک مقدار کے بعد ایک ہی جملہ کا بار بار آنا بھی لذت بخش ہے۔ جیسے سورہ شعراء میں ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم بار بار آیا ہے۔ اور سورہ قمر میں فکیف کان عذابی ونذر یہ بھی دوسرا باری آਉਂਦਾ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یہ بھی تکرار کے ساتھ ہے، بار بار آیا۔ اور سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آیا ہے۔ اچھا جی، اور سورہ مرسلات میں ویل یومئذ للمکذبین بار بار آیا ہے۔ اس سے بھی طبیعت میں سرور و فرحت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ غزلوں اور ترانوں میں فرحت اور سرور ہی کی غرض سے پہلے مصرے کو ہر اگلا مصرع پڑھ کے دہرایا جاتا ہے۔ وہ نعت پڑھن لگیا ہر اگلا شعر پڑھ کے تو مگروں پھر پچھلا کہ کوئی نہیں، یہ لوگوں نے تنگ کرنے میں سے پڑھے جاندے ہیں فرحت اور لذت کے لیے، بشرطے کہ کوئی منہ مہاندرا بھی ہوئے، تو میں نہ ہو بھی یہ۔ اور چلو جی، آیات کا توافق ایک حرف پر اور اعادہ جملے کا مفیدہ لذت لذت کا فائدہ دینے والا ہے، اور اسی طرح آیات کا توافق اور موافق ہونا کوگو ایک حرف پر، جیسے حرف میم سورۃ القتال میں، یعنی سورہ محمد جس کا نام ہے، تو ایک سورت کئی بعض صورتیں تو دو دو تین تین بھی نہ جے، اور جیسا کہ حرف نون سورہ رحمان میں فائدہ دیتا ہے لذت اور حلاوت کا، اور اسی طرح اعادہ کرنا ایک جملے کا طائفۃ من الکلام کے بعد کچھ کلام تو بعد وہ جملہ پھر دہرانا، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے لذت کا، جیسا کہ واقعہ ہے سورہ شعراء میں اور سورہ قمر میں اور سورہ رحمان میں اور سورہ مرسلات میں۔ جی، آیات کا توافق ایک حرف پر اور جملے کا اعادہ یہ فائدہ دینے والا ہے لذت کا، اور اسی طرح آیات کا توافق ایک حرف پر جیسا کہ حرف میم سورہ قتال میں اور حرف نون سورہ رحمان میں فائدہ دیتا ہے لذت کا اور حلاوت کا، اور اسی طرح جملے کا اعادہ طائفہ من الکلام کے بعد یہ فائدہ دیتا ہے لذت کا، جیسا کہ واقع ہے سورہ شعراء میں اور سورہ قمر میں اور سورہ رحمان میں اور سورہ مرسلات میں۔ جی، اختلاف فواصل آخر سورت من اوائلها ایک اور گل، بعض صورتوں میں یوں ہے صورت کے اوائل آیتوں کا فاصلہ اور طریقے پر ہے،
آخر میں جا کر چند آیتوں کا فاصلہ اور طریقے پر ہوتا ہے، تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی لذت پیدا کرتا ہے، یہ بھی کیا وہ کوگو کہ بعض صورتوں میں ایسے ہے کہ اوائل آیتوں کا فاصلہ اور ہے، یعنی جہاں ان کا وقف ہو رہا ہے، آخر میں جو فاصلہ ہے وہ اور ہے۔ وقد بدل فواصل آخر السورة اوائلها تنشيطا للسامع اشعارا بلطافة الكلام، اور کبھی بدلا دیا جاتا ہے سورت کے آخر کے فاصلوں کو سورت کے اوائل کے فاصلوں سے، یہ سامع کی تنشیط کے لیے، سامع کو خوشی پیدا کرنے کے لیے، بے لطافت الکلام، بے کلام میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ اور سمجھے ہی کہ یہ تنشیطاً للسامع تھے بے لطافت الکلام، جی اس لیے اگے مثلو جیسا کہ ادا حدا سورہ مریم کے آخر میں، اے دیکھ سورہ مریم دے پہلے قافیے کی نے، اے لمبے قافیے نے، اور وہ کلمے لمبے نے، 4 5 6 پڑھنا، ہے نا لمبے سارے، آخر تے آ جتے صورت مکدی پی چھوٹے ہو گئے نہیں، ادا حدا ہے کہ کوئی نہیں، یہ انہاں نالوں مختصر ہو گئے نے جی، تے اے اوائل کافیے ہور نے تے آخری کافیے اے بھی تنشیط ہے جی، اے میں جڑا ہے نا سورہ فرقان وہ جڑ کے کڈی ساجے جی، سورہ فرقان اوائل کے میں اوائل آگے سمجھے تے اے آخر تے جا کے آندا ہی سلام کرام آخر تے کافی انج نہیں، یہ ان کے خلاف ہیں، لیکن ان میں بھی لذت ہے، سنیں۔ اور سورہ سواد ہے نا، سورہ سواد او کڈ اگے نہ جتھے آیت مکدی پئی ہے، صرف میں آکھا جڑا لفظ آخری پڑھنا شقاق، اس وزن تے نہیں، آخر تے چل، تین ساجدین منذرین ہیں کہ کوئی نہیں، تو یہ قافیہ بدل گیا ہے جی، یہ کیا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے جی، آگے چل میں جتنے عبارت نہیں پڑھی پڑھنا، کراما یا رب العالمین، ومثل تین وساجدین ومنذرین فی مع بس صبر باوجود کہ ان صورتوں کے اوائل میں جو فواصل ہیں وہ آئے ہیں مختلف ان سے، جیسا کہ اجی ان کٹ کے بخائے نے جی خلاصہ، پس بنایا گیا وزن اور قافیہ اللہ زان، وزن اور قافیہ دونوں کہ گزر گئی ہے تعبیر ان دونوں سے، او توافق تقریبی تے مدہ معتمد علی حرف، یہ بنایا گیا اس کو مہم اکثر صورتوں میں، سنیں جی کہ جو ہے نا وہ بھئی جو ہے نا کیا ہو توافق تقریبی ہو اور آیتیں مدہ پر ختم ہوں، یہ سب کے اندر موجود ہے، یہ کذاب، تین، ساجدین سب کے اندر مدہ موجود ہے، سمجھی؟ اے شاباش سے کبھی سورت کے آخری فاصلے
ابتدائی فاصلوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی سامع میں نشاط پیدا کرنے کے لیے اور کلام کی لطافت کو واضح کرنے کے لیے سورت کے آخری فاصلوں کو ابتدائی فاصلوں سے مختلف لایا جاتا ہے۔ مثلاً سورہ مریم کے آخر میں ادا، حدا، ودا، لدا جیسے فاصلے آئے ہیں جو ابتدائی فاصلوں سے مختلف ہیں۔ ابتدائی فاصلے یہ ہیں: زکریہ، خفیہ، ولیہ، رضیہ، جی۔ اور سورہ فرقان کے آخر میں سلامہ، کرامہ، امامہ، لزامہ جیسے فاصلے ہیں جو ابتدائی فاصلوں سے مختلف ہیں۔ ابتدائی فاصلے اس طرح ہیں: نذیرہ، تقدیرہ، نشورہ، زورہ، اصیلہ، رحیمہ۔ اسی طرح سورہ صاد کے آخر میں ساجدین، کافرین، منذرین اور طین جیسے فاصلے آئے ہیں جو ابتدائی فاصلوں سے مختلف ہیں، کیونکہ ابتدائی فاصلے اس طرح ہیں: شقاق، مناس، کذاب، عجاب، وہاب۔ الغرض جس وزن اور قافیہ کی ما قبل میں وضاحت کی گئی ہے او مدے پر، الف پر، ان کو اکثر صورتوں میں بہت اہمیت دی گئی۔ اور پچھلا خاتمۃ النفس المدہ تلحوق الالف فی آخر الکلمہ ایزن کافیہ ایک گلی۔ چلو جی، آیات کا توافق اوکے دے گیا ہمیں چلو جی، سورت کے آخر کے فواصل کا اختلاف سورت کے اوائل سے اور کبھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ سورت کے آخر کے فواصل سورت کے اوائل کے فواصل کے سامع کی تنشیط کے لیے اور خبر دینے کے لیے کلام کی لطافت کے ساتھ، جیسے ادا اور حدا سورہ مریم کے آخر میں۔ یہ ہر ایک نال جوڑنا ہے، مع ان الفواصل فی اوائل حاضر صور جات مختلفۃ عنہا، سمجھے؟ اور جیسے سلامہ اور کرامہ سورہ فرقان کے آخر میں، اور جیسے تین اور ساجدین اور منذرین سورہ صاد کے آخر میں۔ باوجود اس بات کے کہ فواصل ان صورتوں کے اوائل میں آئے ہیں مختلف ان سے، کن سے؟ جو آخر میں ہیں، آخر میں ان سے مختلف ہیں، جیسا کہ نہیں مخفی۔ تو خلاصہ کلام پس بنایا گیا وزن اور قافیہ، اور جڑا او خاتمۃ النفس تلحوق الالف بنایا گیا وزن اور قافیہ، وہ کہ گزر گئی ہے تعبیر ان دونوں سے۔ کیا بنایا گیا؟ مہم اکثر صورتوں میں ایک گل لیجیے، شابہ جی پیچھے دیکھنا، امتداد نفسی طبی ہوول وزن فی القرآن، تے اے دو کافیے آئے نہیں، خاتمۃ النفس المدہ تلحوق الالف فی آخر الکلمہ۔ جی، صورتوں کے آخر کے فواصل کا اختلاف اس کے اوائل سے اور کبھی بدلائی جاتی ہے۔ صورت کے آخر کے فواصل ان کے اوائل سے واسطے خوش کرنے کے لیے سامع کو اور واسطے خبر دینے کے کلام کی لطافت کے ساتھ، جیسے ادا اور حدا سورہ مریم کے آخر میں، اور جیسے سلامہ اور کرامہ سورہ فرقان کے آخر میں، اور جیسے تین اور ساجدین اور منذرین سورہ صاد کے آخر میں۔ باوجود اس کے فواصل ان صورتوں کے اوائل میں آئے ہیں مختلف ان سے، جیسا کہ نہیں مخفی۔ آگے بنایا گیا وزن اور قافیہ وہ جو کہ گزر گیا تعبیر اور دونوں سے، اسے مہم اکثر صورتوں میں۔ منہج القرآن فی الفواصل، قرآن کا طریقہ فواصل میں، یہ ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ جی، اگر ہو لفظ آیت کے آخر میں جو قافیے کی صلاحیت رکھے ہو، مدات الف وغیرہ، تو فابہا، اسی پر آیت ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا
بیان آلاء اللہ او تنبیہ للمخاطب. وگرنہ ملایا جاتا ہے ایک جملہ کس کے ساتھ؟ اس آیت کے ساتھ. آیت کے ساتھ ایک پیچھے مضمون اور آ رہا ہے تو آخر میں وہ ایسا لفظ نہیں تھا جو قافیہ بننے کی صلاحیت رکھے جہاں وہ مضمون ختم ہوا ہے، تو پھر اس آیت کے ساتھ ایک اور جملہ ملا کر آیت کا اختتام ہوتا ہے. وہ ایسا جملہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یا مخاطب کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ جڑی پیچھے سے گل کی تھی تیرے کو کھانے چ پئی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. سنیں مثلاً کما یقول وهو الحکیم الخبیر. اب پیچھے آیت اور ہے، مضمون اور ہے، اس کے آخر میں قافیہ بننے کا حرف نہیں تھا تو پھر آیت کو اس جملے کے ساتھ ختم کر دیا. پیچھے مضمون اور آ رہے ہیں تو چونکہ اتنے آخر تے حرف ہیں جدا کوئی نہیں سی تو پھر آیت نے مکایا اس جملے نال وکان اللہ ہو. یہ اللہ دیاں نعمتاں دا بیان ہو رہا ہے. جی کان اللہ بما تعملون خبیرا. اے سارے ہو گئے بیان آلاء اللہ. ہن تنبیہ لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. من قبلکم تے اتنے جڑا ہے نا جی او کافیہ نہیں بنیا تو لعلکم تتقون. اے تنبیہ کیتی اور اس واسطے فرض کیتے ہو تسی ٹھیک ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. جی ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب. پچھو آیت مضمون اور آ رہے ہیں تو پھر ایتھے مکایا ہے جملہ نال لایا مخاطب نو تنبیہ کیتی کہ بے شک اس میں آ جڑے مسئلے بیان ہوئے نے اس میں البتہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ اے شابہ. اسی طرح ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ بھی جتھے آیت مکدی ہے پیچھے مضمون ہو رہا ہے تو اے طریقہ ہے فواصل میں قرآن کا کہ اگر آخر میں مدہ یا وہ چیز ہو تو ٹھیک، وگرنہ پھر آخر میں ایسا جملہ ملایا جاتا ہے جس میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہوتا ہے یا مخاطب کو. تو یہ بھی تنبیہ ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. سنیں اے شابہ سے آگے پڑھنا تھوڑا جا اور. قد یترک فی مثل هذه المواضع مثل فاسأل به خبیرا. اور کبھی ان جگہوں کی مثل میں اتناب کیا جاتا ہے، درمیان میں ایک جملہ اور بڑھا دیا جاتا ہے. پیچھے آیت آ رہی ہے اور آخر تے جنہیں آنا اتنے فاصلہ ہو سکتا ہے وچ ایک جملہ ہور ودانا یہ بھی موجود ہے. یہ بھی یہ ہوں جتنے آیتاں ہیں ساریاں کڈ کے لیاؤ تو کھانے چ پوے تھلے لکھے جی حوالے سارے جی جی کہ فاسأل بہ خبیرا. یہ کتنے بھی آیت کڈو جلدی کڈ میں. آیا کریمہ نمبر 59 59. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفر الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. الرحمن جی پیچھے میں کہ ثم استوى علی العرش عرش الرحمن خبیرا کی اے اتوقفی ان دے وچ اے جملہ لے آندا ہے فاسأل بہ. سوال کر تو اس کے اللہ کے بارے میں کس سے؟ خبیر سے. سنے ہی وقف تخبیر تے کیتا تے وچ اے جملہ لے آندا کیڑا؟ اے اتنا بھی اے اور میں عرض کرتا ہوں دسنا دوبارہ کہ ویستعملو کبھی کبھی تقدیم اور تاخیر بھی استعمال کی جاتی ہے فاصلوں کے لیے. آگے
والقلب والزیادۃ اخرى، اور زیادتی اور قلب کا بھی استعمال ہوتا ہے فاصلوں کے لیے. قلب کر دینا، زیادتی کر دینا، یہ صرف زیادتی کی مثالیں دی ہیں. مثل الیاسین فی الیاس، الیاس اے جڑا نا کیڑی صورت ہی صافات کڈنا اے کریمہ نمبر 103. کون لبھی 103 ہے تو سلام علی پچھو پڑھ، پچھو 1-2 آیت. الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاس. اگر ایتھے ہوئے نا سلام علی الیاس تو اے پھر اے نال جڑیا نہیں جی. سنیا جی، اس لیے یہاں زیادتی کر دی کہ اس کو جمع کی شکل دے دی، چونکہ پیچھے جو وقف آ رہے ہیں وہ سارے کس پر ہیں؟ جمع پر ہیں. او جمع پر، جمع تے مفرد بھی بھول گیا بیماریو، پیچھے نظر نہیں پڑیا نہیں 2-3 آیتاں کتنے موک رہی ہیں جمع پر کی پڑھ کھا بڑا یہ 2 پاس کڑی شے پینا او ادھر کڑی شے پینا پہ ادھر پھر پینا پھر ادھر پینا. قرآن پاک 2 رکھے نہیں سامنے. ہاں مخلصین ایک ہی ہے جمع، اگے آخرین ایک ہی ہے. جمع، یہ انہوں میں جمع دی شکل دیتی تو کی بنایا الیاسین. اے گلی. اور سورہ بتین کھوڑ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اے اصل جے تور سینا آ تے اس نو انہاں دے وزن تے کیتا، سنے بچ اضافہ کر دیتا کی سینین والتین والزیتون، او انہاں دے وزن تے بنایا جی. جی سنے اگر ہوئے نا فی وطور سینا تے ما قبل ما بعد دے موافق نہیں ہوندا جی. تے اس واسطے کی بنایا؟ اے شاباش سے سمجھے ہی. ہن ایک گل سن لا تے پھر میں ترجمہ کر دیں. جو کلندری اور دھیان کر. فاصلوں کے سلسلے میں قرآن کا انداز، اگر آیت کا آخری کلمہ کافیہ بننے کے لائق ہوتا ہے تو اسی کو کافیہ بنایا جاتا ہے، ورنہ آیت کے آخر میں ایسا جملہ بڑھایا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہوتا ہے یا مخاطب کے لیے تنبیہ ہوتی ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور کبھی فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ اور إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. انہوں نے دیکھو نا تم آیتاں کھول کے دسیاں نے جی. اور کبھی ایسی جگہ میں اتناب سے کام لیتے ہیں جیسے سورہ فرقان کی آیت 59 کے آخر میں فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا کا اضافہ اتناب ہے، کیونکہ اس کو کلام سابق کی مزید وضاحت اور تاکید کے لیے لایا گیا. اور سنو، اور جو کلام مزید وضاحت یا تاکید کی غرض سے لایا جائے اس کو اصطلاح میں اتناب کہتے ہیں. اور اسی طرح سورہ فلق کی آخری آیت میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ کہ اللہ تعالیٰ حاسد کے شر سے بچائے. تو حاسد وہی جو حسد کرتا ہے. آگے ہے اذا حسد، ایتھے وقف کی اس میں اذا حسد کا اضافہ اتناب ہے جی کہ وہ ما قبل کی وضاحت ہوئی ہے. حاسد کون ہوتا ہے؟ کرتا ہے جی.
اور کبھی ایسی جگہوں میں تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے. ان کی مثال سنیں جی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم سورہ بقرہ میں تقدیم تاخیر ہے. کیویں؟ کیونکہ رؤوف میں مبالغہ زیادہ ہے اور رحیم میں کم، لہٰذا قاعدے کی روح سے رؤوف کو مؤخر اور رحیم کو مقدم کرنا چاہیے تھا، مگر فاصلہ کی رعایت سے رؤوف کو مقدم اور رحیم کو ایتاں کٹ کے دیکھ لو. جیسا کہ صاحب جلالین فرماتے ہیں وَقُدِّمَ الْأَبْلَغُ لِلْفَاصِلَاتِ کہ ابلغ کو جس میں مبالغہ اس کو فاصلے کے لیے کیا کیا گیا؟ مقدم کیا گیا جی. اور کبھی ایسی جگہوں میں قلب و زیادتی کی جاتی ہے جیسا سورہ صافات کی آیت 130 کے آخر میں الیاس کو الیاسین سے بدلا گیا، اور سورہ 3 کی دوسری آیت میں سینا کو سینین سے بدلا گیا. یہ دونوں قلب و زیادتی کی مثالیں ہیں بھی کہ کچھ ہے زیادتی بھی تو قلب بھی ہے، کیونکہ الیاس اور سینا کے آخر میں یا اور نون کا اس طرح اضافہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں کی صورتیں بدل گئی ہیں اور واحد کے صیغے جمع جیسے ہو گئے ہیں. اور صرف زیادتی کی مثالیں یہ ہیں، سنیں صرف زیادتی وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ جی اج پڑھیا سبق جی. ہوں الظنون جو ہے معرفہ ہے، یہاں الف کی ضرورت الف نہیں ہوتا معرفے کے آخر میں، وہ دو زبریں ہوں تو الف ہوتا ہے وقف میں، لیکن اس کے باوجود آخر میں کیا ہے؟ الف ہے. اور وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ الرسول معرفہ ہے، الف نہیں ہے، لیکن پھر بھی فاصلے کے لیے الف لایا گیا. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ سمجھیے گل السَّبِيلَ. تو یہاں جو ہے نا بھئی یہ صرف زیادتی ہے، کس کی؟ الف کی، صرف آیتوں کی موافقت کے لیے جی. اور سورہ احزاب میں فَأَضَلُّوا سمجھا. ان تینوں آیتوں کے آخر میں فاصلہ کی رعایت سے الف کی زیادتی کی گئی ہے. تسی جڑا نا وہ سورہ احزاب کٹ کے آتا ویکھو تو صرف او ما قبل ما بعد دی موافقت واسطے، حالانکہ معرفے نے آخر الف نہیں آ سکتا، لیکن الف کا اضافہ کیا گیا کس کے لیے؟ موافقت کے لیے. کس کے لیے؟ تاکہ فاصلہ ایک جیسا ہو جائے. جی جی سورہ احزاب کھولیں. آیا کریمہ نمبر 10 اجوڑ نہیں پڑھے جی. وہ تو ہے گو نا، پچھلی آیت کتنے مکدی ہے؟ اس تو پچھلی ہے کہ کوئی نہیں. ہوں اس تو بعد آ رہی ہے اے ہوے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ تو وہ فاصلہ ہے کہ نہیں بنتا. اس واسطے کی کیتا؟ آیا کریمہ نمبر 66 کڈ اسے صورت دی. ایک دو آیتاں اس تو پہلے ایک دو آیتاں جتنے مکدے نو پڑھ. سعیرا اگے نصیرا. ہوں اگے ہوئے نا اطعنا الرسول تے فاصلہ ایک نہیں ہویا، اس لیے الف کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا؟ آیا کریمہ نمبر 67 کڈ پچھلی پڑھنا دو آیتاں 66 سی نہ ہو یہ 67 ہے تو پچھو ایک آ رہے ہے، اس تو اگے بھی اس طرح ہی ہیں جی. اگے کی نے اگے ہے کہ کوئی نہیں. اس واسطے نہ معرفیاں دے آخر تے بھی الف زیادہ کیتا ہے 3 جگہ تے تاکہ کافیہ ایک جیسا ہو جائے. کچھ سمجھ لگی کہ کوئی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو طریقہ قرآن شریف کا فواصل میں اگر ہو لفظ آیت کے آخر میں صلاحیت رکھنے والا کافی کی کافیے کے لیے، اور پیچھے بیان کیتے ہیں مدات الف
فابہا یعنی اسی پر آیت کا اختتام ہو جائے گا، وگرنہ ملایا جائے گا ایک جملے کو آیت میں، نہ استغفر اللہ، بلا ملایا جائے گا ایک جملے کے ساتھ، فیہا اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہوگا یا مخاطب کے لیے تنبیہ ہوگی، جیسا کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، مختلف مقامات، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کان اللہ بما تعملون خبیرا لعلکم تتقون ان فی ذلک لذکرى لأولی الالباب ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ مختلف مقامات نے مختلف ہوں پڑھن لگے تلاوت کر لگے تیار رکھو نا چیزاں دا کو کھانے چ پہ جاجے، اور کبھی اتناب کیا جاتا ہے ان مواضع کی مثل میں، جیسے یعنی پچھلا مضمون پورا ان دی مزید تاکید واسطے اگلے جملہ نال لا دینا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اور کبھی قد نہ لانے، کبھی استعمال کیا جاتا ہے تقدیم اور تاخیر کو، استعمال کیا جاتا ہے تقدیم اور تاخیر کو تارتاً ایک مرتبہ، او ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، جو ان سنائی سی آیت کہ بھول گئی، اور کہ دیکھیں قلب اور زیادتی کو دوسری مرتبہ، اے دونوں مثالاں قلب بھی ہے تے زیادتی بھی ہے، جیسے الیاس میں الیاسین اور سینا میں طور سینین، تے صرف زیادتی کتھے وے اطعنا الرسول، اور ترے مثالاں دیتی ہیں سورہ احزاب۔ جی طریقہ قرآن کریم کا فواصل میں اگر ہو لفظ آیت کے آخر میں صالح کافیہ کے لیے تو فابہا ملایا جائے گا جملہ نائب فاعلی، جس جملے میں کی نعمتوں کا بیان ہوگا یا تنبیہ ہوگی مخاطب کے لیے، سبحان اللہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور کبھی اطلاق کیا جاتا ہے ان مواضع کی مثل میں، جیسے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اور کبھی استعمال کی جاتی ہے تقدیم اور تاخیر ایک مرتبہ، اور قلب اور زیادتی دوسری مرتبہ، جیسے الیاسین الیاس میں، اور طور سینین سینا میں۔